بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ جماعت داہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آپ کی درسی کتاب کے حصہ نثر کے حوالے سے، اور اس کا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید، جو کہ لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے۔ ایک شخصیت کے حوالے سے بات ہے، تو جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ سارا سبق مرزا محمد سعید ہی کے گرد گھومتا ہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے اخلاق و کردار کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے، آپ نے اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے۔ خلاصہ اس طرح تیار ہوگا کہ سبق میں دیے گئے تمام اقتباسات میں سے الگ الگ اہم نکات درج کیے جائیں، اور جب پورے سبق کے اہم نکات اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ملا کے ایک خلاصہ تیار کیا جائے۔ یاد رکھیے، خلاصہ سبق کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے، 1/3 ہونا چاہیے۔ یعنی اگر سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے تو خلاصہ 1 صفحے کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پورا سبق اٹھا کر لکھ دیا جائے۔ تو فی الحال ہم کتاب سے اس سبق کے مصنف کا تعارف دیکھیں گے اور معلوم کریں گے کہ کہاں سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو آتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، شاہد احمد دہلوی کا تعارف آپ کے سامنے ہے، اور سن پیدائش لکھی ہوئی ہے 1906 اور سن وفات ہے 1967۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، اور یہ جملہ ختم ہوگا مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے یہاں پر۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں سے لے کر حسن کارکردگی سے نوازا گیا، یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ان کے کام کے حوالے سے بات کی گئی ہے تعارف میں۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، اور یہاں سے لے کر ان کی پہچان ہے جناب۔ اس کے بعد آخری اقتباس ہے جس میں تصانیف کے حوالے سے بات ہے، ان کی لکھی گئی کتابوں کے حوالے سے بات ہے۔ تو یہ چند الفاظ میں نے شروع کیے ہیں، آپ نے بھی یہاں سے شروع کرنا۔ ان کی تصانیف میں گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، بزم خوش نفساں، باقی آگے چھوڑ دیں۔ بزم خوش نفساں کے بعد اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ یہاں تک عزیز طلباء و طالبات آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور میری رہنمائی کے مطابق ہی تیاری کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسی سبق کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔